بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عابد کاظمی پبلک رائٹ سے۔ ناظرین، آج ہم یہاں کے پی کے میں جو چرچ حملہ ہوا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ مغربی میڈیا میں اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ وہاں اقلیتیں چھوڑ کر جو اکثریتی پارٹیاں ہیں، مذہبی حوالے سے ہیں، سیاسی حوالے سے ہیں، تمام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور دہشت گردوں کے نشانے پر صرف اقلیتیں نہیں ہیں، تمام لوگ ان کے نشانے پر ہیں۔ وہ تمام جو ایم شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکلاء ہیں۔ ابھی بھی اس وقت بھی جب ہمارا پروگرام یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایم وکیل کو مارا گیا ہے کراچی میں۔ تو یہ آج کا یہ پروگرام ہمارا یہی ہے کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں کیا وہ محفوظ نہیں ہیں یا سارے محفوظ نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پچھلے دنوں میں پشاور میں جو ڈی آئی خان جیل میں حملہ ہوا ہے، اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی عمران خان صاحب کے بیان کے حوالے سے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے دفتر ہونے چاہیے اور مذاکرات کرنے سے پہلے ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے دفاتر قائم کریں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ اسی مقصد کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کے یہاں جو ویسٹ میڈلینڈ کے نمائندگان ہیں ان کو یہاں دعوت دی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہیں جناب پی ٹی آئی میڈلینڈ کی انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر تسلیم عربی صاحبہ۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں ویسٹ میڈلینڈ کے زاہد پرویز صاحب۔ السلام علیکم جی۔ ناظرین، یہ ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ زاہد صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو چرچ حملہ ہوا ہے اس سلسلے میں بتائیں کہ یہ اقلیتوں کو کیوں نشانہ بنایا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو آج ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے اس کے اندر اگر آپ بزنس کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک ہی بزنس لگ رہا ہے جو بڑا تھرائیونگ ہے، جو چل رہا ہے، اور وہ ہے اغوا برائے تاوان۔ پاکستان کے اندر آج ہماری کچھ پالیسیوں کی وجہ سے، حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ سے حالات اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان میں کوئی شخص بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ گولی کا نشانہ بن رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے تو لوگ اس کی دولت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو صرف یہ کہنا کہ جو ہے وہ صرف اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا، تو آپ کے سامنے بہت سی مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں، آپ کے ذہن میں ہوں گے، جہاں پہ سیکٹیرین وائلنس ہوا پاکستان میں، جو ہیں وہ سنی شیعہ فسادات، آپ ہر ہفتے میں 1-2 کیس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جو اس کے علاوہ جو برادریوں کے طور کے اوپر بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ، جس میں برادریاں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر کے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بالکل انسان جو ہے وہ کبھی اس کے کسی چونٹی کے اوپر بھی پاؤں آ جائے تو انسان 2 بار سوچتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے آ گئے ہیں کہ وہ انسانوں کو قتل عام کرتے ہیں، اور وہ شاید ان کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی وہ غلطی کا کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کسی ایک جو ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اقلیت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، صرف اقلیت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں جس کا جہاں پر جو بھی مفاد ہے وہ اس میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہے، اور یہ ہمارے اداروں کی بھی کمزوری ہے کہ ہم جو ہے ہماری کچھ ایسی پالیسیز نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسے شاید ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں کو پن پوائنٹ کر سکیں، اور ان لوگوں کو جو ہے ان کا جو وہ کام کریں اس کے اوپر ان کو اس چیز کا نشانہ بنایا جائے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا ان کو حساب دینا پڑے۔ اچھا، یہ بتائیں جو چرچ پر کیا گیا ہے، چرچ والے وہ اقلیتی گروپ ہے اور ان کی کسی کے ساتھ مخالفت نہیں ہے، انہوں نے کسی کا نقصان بھی نہیں کیا، پھر اس کے باوجود ان پر کیوں کیا گیا، اور یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے خیال؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان اگر آپ پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تو جب بھی پاکستان کے اندر مذاکرات کی بات ہوئی، جب بھی امن لانے کے لیے لوگوں کو ٹیبل پر بٹھانے کی بات ہوئی، تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے ضرور ہوا کہ اس پروسیس کو ختم کر دیا جائے، اس پروسیس کو ڈسٹرب کر دیا جائے۔ آپ کے سامنے اگزامپلز ہوں گی،
چند سال پہلے جب پروگرام ہو رہا تھا تو ایک ڈرون حملہ اسی جرگے کے اوپر کیا گیا جو اس مقصد کے لیے، امن کے لیے قائم کیا گیا تھا. آج جب یہ بات دوبارہ ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں ان کے اوپر یہ جو ہے حملے ہوئے ہیں. اور اس چیز کو اگر آپ دیکھیں جو ہے وہ، اگر آپ دنیا کے نیوز میں دیکھیں آپ اس کو، تو اس طریقے کو اس انداز سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے جو ہے یہ جو مذاکرات ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور یہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. کوسچن یہاں پر یہ ہے کہ ہم پچھلے 9 سال سے جو ہے ٹیررسٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اس لڑائی کے اندر ہمارے پاکستانی 50,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. آیا ابھی ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپشنز یہ ہیں کہ کیا ہم جو 9 سال سے کر رہے ہیں اسی کو جاری رکھیں اور اگلے 9 سال میں خدا نخواستہ ہم 50,000 اور لوگوں کو لقمۂ جل بنائیں. جاری نہیں رکھ سکتے اسی حوالے سے، چرچ کے حوالے سے کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیں، میں نے خود دیکھا ہے، آپ تمام لوگوں نے فوٹیج وغیرہ دیکھی ہوں گی. کچھ فوٹیج ایسی تھی جو میڈیا پر نہیں ہے لیکن ہمارے وہاں رپورٹر تھے، انہوں نے وہ بتایا. ہم لا تو نہیں سکتے عوام کے سامنے، لیکن وہاں خواتین اور بچے اور جو وہاں جاتے ہیں میں نے دیکھے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور اس کے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ بتائیں. جی دیکھیں، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، بہت قابل مذمت ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یعنی یہ میڈیا میں اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ اقلیتوں کو کیا گیا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جس نے ایک جان کو یعنی ایک انسان کو قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. تو کہیں پہ بھی جو کرنے والے ہیں وہ کہیں پہ بھی اسلام کے نام پہ، مطلب وہ تو اسلام کے اس پہ پورا نہیں اترتے. جب اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، مطلب سلامتی کا مذہب ہے، تو جس نے بھی جو یہ حملہ کیا ہے بہت قابل مذمت ہے. اور اس کو ہم اس تناظر میں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اقلیتوں پہ اٹیک ہے. بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں پہ حملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جمعہ نماز کے درمیان میں حملہ ہوا، اور ابھی مطلب آرمی پہ بھی اس طرح کے اٹیک ہوتے ہیں. تو جیسے آپ بتا رہے ہیں بچے یا خواتین جس طرح سے ان کو مطلب ان کی جانیں ضائع ہوئیں، یا اور بھی ان کو جیسے اعضاء ان کے ضائع ہوئے، اس طرح بہت تکلیف دہ بات ہے. لیکن جیسے زاہد نے کہا کہ بات یہی ہے کہ آخر اس کا ہم نے حل کی طرف جانا ہے. اور حل ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 9 سال سے جو کیا جا رہا ہے اس کا کوئی حل نہیں، بہت مثبت کوئی حل نہیں نکلا. تو ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے جو چرچ حملہ ہوا ہے اس پر؟ اس پہ KPK کی گورنمنٹ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک CEC کمیٹی کا وہ اجلاس ہو رہا تھا. تو فوراً سے اجلاس کو ختم کیا گیا. چیئرمین صاحب جو ہیں عمران خان صاحب وہ بھی وہاں پہنچے، وزیر اعلیٰ بھی پہنچے باقی اپنے کارکنوں کے ساتھ، اور ان کی مطلب اپنی پوری حد مقدور کوشش کی گئی ہے. اور بلکہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اقلیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہیں، بلکہ اس مطلب جیسے ان کو ان کے کفن دفن تھا یا جس طرح تھا اس میں تمام مسلمانوں نے ان کا بہت مطلب ان کا ساتھ دیا، مل کر ساتھ دیا جیسے ان کا بالکل بری. تو ہم سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ہم بالکل بھی یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہم سے کوئی علیحدہ ہیں یا یہ کسی سے یہ مطلب کوئی یعنی یہ کوئی ریلیجس قسم کا وائلنس ہے. یہ جو ہے یہ ہم پاکستانی ہیں ہم سب، اور یہ ہم سب پہ اٹیک ہے بیسیکلی. آپ یہ بتائیں یہ جو کارروائی جنہوں نے کیا یہ کیا مسلمان ہیں یا اس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ مسلمان اس طرح کر سکتے ہیں؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ جس شخص نے بھی یہ کام کیا، جس ادارے نے بھی یہ کام کیا ہے، وہ اس چیز کو اسلام کے طور پہ، اسلام کی تعلیمات کے مطابق تو کوئی بندہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا. اب یہ بڑی پاکستان کے اندر یہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ بڑی گہری نوعیت کے ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان اسٹریٹجیکلی، جغرافیکلی اپنی لوکیشن کی وجہ سے جہاں پر اس کے پاس بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں وہاں پر یہ بہت ساری نظروں میں بھی آتا ہے. بہت سارے ادارے، بہت سارے لوگ، بہت ساری مملکتیں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس کے اندر، اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں
وہ جو ہے اپنا اپنا کام کیا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں سیکورٹی اس کی آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے سیکورٹی مہیا نہیں کی گئی ان کو, یا اس قسم کے یہ چیزیں آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں نارمل جو وہاں پر جو فرمان صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹیلیویژن کے اوپر پراپر جو ہے وہ انفارمیشن سیکرٹری خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے, انہوں نے اس کو جس طریقے سے بیان کیا میں وہی آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ جو نارمل سیکیورٹی تھی, وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار موجود تھے, ان لوگوں نے جو بندہ جس بندے نے یہ اٹیک کیا اس کو روکا. تو جب انہوں نے اس کو روکا تو اس وقت اس نے وہ لوگ اس وقت جو ہمارے جو کرسچن کتنی نفری تھی وہاں؟ پولیس کی نفری نارمل روٹین میں تھی نہیں, وہاں 2-3 پولیس والے تھے اور 600 بندے کا اجتماع تھا. تو یہ تو پھر گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے نا, یہ آپ لوگوں کو پیغام پہنچانا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے کہ وہ وہاں اتنے جہاں اجتماع بندوں کا وہاں پولیس کم از کم زیادہ نہ ہو تو کم از کم ایک دستہ تو ہونا چاہیے پولیس کا, وہ اس کو کنٹرول کرے. آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے. جتنے بھی وسائل اس کے اوپر امپلوئے ہو سکتے ہیں وہ وسائل اس کے اوپر امپلوئے کرنے چاہیے. ایک جان کا ضیاع, جیسے میری بہن نے کہا کہ وہ پوری انسانیت کا ضیاع کے برابر ہے. ہماری جو تعلیمات ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں. ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے اندر مطلب اس چرچ کے علاوہ اور بھی بہت سارے چرچ ہیں, ہزاروں مساجد ہیں اور بے شمار ادارے ہیں جہاں پر وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھا اگر آپ 2 سال پیچھے جائیں تو ہر جگہ کے اوپر حملے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, مطلب آپ کو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر بلڈنگ کے اوپر آپ ایک دستہ پولیس کا کھڑا کر دیں. پولیس کیسے, وہ بات نہیں ہو رہی دستے, وہ اس وجہ سے کہ وہاں باقاعدہ ان کا اتوار کا دن تھا اور وہاں اجتماع ہوتا ہے, اتوار والے روز ان کی عبادت کرتے ہیں. تھوڑا سا کلیریفائی کرنا ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ جیسے جو خود کش حملہ ہوتا ہے اس میں دیکھیں جب ان کو روک بھی دیا جاتا ہے تو وہ خود کو ایکسپلوڈ کر لیتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ بہت بدقسمتی ہے کہ خود کش حملے میں مطلب زیاں ہونا ہی ہوتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہ کوئی مطلب ٹھیک ہے, یہ ہاں سیکیورٹی لیپس تو ہوا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں سیکیورٹی ان کو روکتی ہے تو وہاں پہ خود کو اڑا دیتے ہیں, تو سیکیورٹی والے جاتے ہیں, مریں گے تو کم بندے نا پھر. ہاں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کم سے کم نقصان ہو. اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ابھی خیبر پختونخوا کے اندر کیونکہ یہ معاملہ ہوا ہے تو ابھی اگر آپ تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے, 1.5 ہفتہ تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو خان صاحب کا ایک جو ہے اس میں ان کی ایک بریفنگ تھی اس چیز کے اوپر کہ جو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پولیس کے ساتھ انفارمیشن ہی شیئر نہیں کر رہی. تو اب جو انٹیلیجنس ہے وہ پولیس کے لیے ان کے کان ہیں, ان کی آنکھیں. تو اگر آپ ایک شخص کو کان اور آنکھوں کے بغیر ایک جگہ پہ چوراہے پہ کھڑے کر دیں تو آپ اس کی سروسز کے بارے میں خود ہی سوچ سکتے ہیں. تو اس تناظر میں ابھی خیبر پختونخوا کے یہ تو پھر وہ بات غلط ہو گئی نا کہ الیکشن سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ خان صاحب پر اٹیک نہیں کریں گے, ANP پر کرتے ہیں. اس وقت وہ گورنمنٹ میں تھے, ان کو مار رہے تھے. ابھی جب گورنمنٹ آپ کی آئی ہے تو ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. وہ تو پھر جو لوگوں کا تاثر تھا وہ پھر غلط ثابت ہو گیا. اس کا مقصد آپ کی بات درست ہے. جو لوگ اس قسم کا تاثر دے رہے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایسی جماعتوں کے ساتھ لنک کیا جائے اور لوگوں کو ان سے ڈسٹنس کرایا جائے. تو یہ بھی ایک جو ہے جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک سازش تھی جو کہ بے نقاب ہو گئی ہے. بے نقاب ہوئی ہے لیکن ہمارے نقصان کے ساتھ ہوئی ہے, لیکن یہ بے نقاب ضرور ہوئی ہے. جو دہشت گرد ہے اس کی لوائلٹیز جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اس کی لوائلٹیز جو ہیں وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہی ہوں گی. تو ابھی جو جس طریقے سے صورت آ رہی ہے, میں دوبارہ اس پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا کہ ابھی تحریک انصاف نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر انہوں نے اس کو مطلب اسٹیبلش کرنے کی شروعات کر دی ہے. کہ حکومت سے پہلے خیبر پختونخوا میں کوئی اپنی ان کا کوئی انٹیلیجنس کا کوئی ادارہ ہی نہیں تھا. تو جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ جو ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں جو ہوا تھا اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن شیئر نہیں ہوتی, تو آپ کیسے مطلب آپ کو انفارمیشن کہاں سے ملے گی جب آپ کے پاس ادارہ ہی نہیں ہوگا. تو اب وہ ادارہ قائم نہیں, یہ تو خفیہ اداروں نے پہلے اطلاع دے دی تھی کہ وہاں اٹیک ہونے لگا ہے, تو وہ پھر اس پر کارروائی کیوں نہیں ہوئی ہے, اس پر تحفظ کیوں نہیں ہوا. اور پھر ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں 200-300 بندہ آیا ہے
150-200 بتا رہے ہیں جنہوں نے آ کر اٹیک کیا, بندوں کو لے گئے. وہاں جو اندر بندے ان کے نظریات کے مطابق نہیں تھے, اہل تشیع 6 بندے ذبح کیے گئے ہیں اندر جیل کے اندر, ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت سے لے کر ابھی تقریباً 2-3 مہینے ہونے والے ہیں, ایک بندہ بھی ان 150-200 میں سے کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا. اس کی کیا وجہ؟ اور اتنا یہ اگر پہلے اطلاع ہو گئی تھی کہ یہ اٹیک ہونے والا ہے, وہ کر رہے ہیں, پھر انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی, اپنے بندے بھی لے گئے, ابھی تک کوئی بندہ کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس کی وجہ کوئی ہے آپ کے پاس؟ اس کی ایک اگر آپ ایک چیز دیکھیں جو جس کے اوپر آلدو ہماری ریزرویشنز تھیں الیکشنز کے اوپر, ان کے ریزلٹس کے اوپر, لیکن ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ہمارا ملک جو ہے وہ ان چیزوں کو شاید جو ہے وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم نے گورنمنٹ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے, جو مرکزی گورنمنٹ ہے, برداشت نہیں کر سکتا کسی قسم کی ایجیٹیشن جو پاکستان تحریک انصاف, یہ تو انہوں نے 100-150 بندے نے آ کر اسی پہ آ رہا ہوں. تو پاکستان تحریک انصاف نے مرکزی گورنمنٹ کو مینڈیٹ دیا کہ آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پر ہماری حکومت ہے. اب ہو کیا رہا, اگر آپ دیکھیں اس کو, اگر جیوگرافیکلی دیکھیں تو جو خیبر پختونخوا کے ساتھ بالکل ٹرائبل ایریا رن ہوتا ہے جو کہ فیڈرل کے کنٹرول میں آتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ جو لوگ ابھی جو سب سے بڑی وجہ جو خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ ٹرائبل ایریا سے ہو رہے ہیں جو کہ وفاق کے اندر آتا ہے. جب تک وفاق خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز, پولیس, باقی تمام ادارے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ایک پالیسی, ایک اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے وہ متفق نہیں ہوتے اور پھر اس کے اوپر اپنی جان نہیں لگاتے, تو آئی ایم افریڈ کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس سے بدتر ہی ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں جو جیل پر ہوا ہے یہ وفاقی گورنمنٹ کی کمزوری ہے؟ پھر دیکھیں اس میں وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہوں, تمام اداروں کی ناکامی ہے. اگر ایک ملک کے اندر اگر 200-300 لوگ جتھا بنا کے آتے ہیں اور آپ کی جیل کے اوپر حملہ کر کے آپ قیدیوں کو لے جاتے ہیں, تو آپ سوچ لیں کہ آپ کی گورنمنٹ کی ریٹ کہاں تک بحال ہے. اب جس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ اگر ریٹ بحال نہیں ہے تو اس کو کیسے بحال کیا جائے. اگر آپ کی پالیسیز وہی ہیں جو آئنسٹائن نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایکسپیکٹ کریں کہ رزلٹ ڈیفرنٹ ہوں گے اور وہی چیز بار بار کریں, تو وہ بہت بڑی حماقت ہے. اگر آپ وہی پالیسی جو پچھلے 9-10 سال سے کرتے آ رہے ہیں اور جس کے ریزلٹس آپ 9-10 سال سے دیکھ رہے ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں, آپ یہ ریزلٹس جو ہیں ڈی آئی خان جیل کے اوپر حملے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, آپ یہ ریزلٹس جو پشاور میں جو حملہ ہوا ہے آپ کا چرچ کے اوپر اس کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, آپ یہ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں آپ کی آرمی کے اوپر آپ کے جو حملے ہو رہے ہیں اس کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, آپ یہ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر جو ہزاروں لوگ جو ہیں بے گناہ کسی جو ہے نا وہ جن کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی قصور بھی تھا, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جو ہیں روز اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو ہمیں پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے, جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس کے ریزلٹس جو آ رہے ہیں وہ ہم نہیں چاہتے, ہم پاکستانی قوم وہ ریزلٹس نہیں چاہتی, تو ہمیں کچھ چینج کرنا پڑے گا. ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اس میں تمام جو گورنمنٹس ہیں, صوبائی گورنمنٹس ہیں, نیشنل گورنمنٹ ہے, جو ہمارے ادارے ہیں, ان سب کو ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے تو ایک یکسو ہو کے ہمیں ایک طرف چلنا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اے پی سی میں فیصلہ ہوا ہے مذاکرات کا, وہ ابھی جاری رہیں گے یا یہ جو طالبان کی طرف سے ابھی اٹیک ہوئے ہیں 2-3, ایک ہمارے میجر جنرل شہید ہوئے ہیں, ان کو مارا گیا, آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل سے میجر جنرل بنتا ہے اور پھر کتنی محنت کے ساتھ اور پھر کس عہدے پر وہ ہوتا ہے, اور وہ مارا جائے اور پھر بھی خاموشی سے ان کو کہیں جی آئیں جی مذاکرات کریں. اس سلسلے میں آپ بتائیں ذرا. دیکھیں ایک تو یہ بات ہے جو آل پارٹیز کانفرنس کی گئی ہے اس میں ساری پارٹیز نے ایک مطلب رائے پہ وہ متفق ہوئے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. مطلب ہمارے یعنی ملک میں اس طرح سے ساری پارٹیز جو ہیں وہ ایک رائے پہ متفق ہو جائیں. اگر ہم سارے ایک رائے پہ متفق ہو گئے ہیں تو اس کو چانس دینا چاہیے. آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ مطلب جب بھی کچھ ایسا ہونے لگتا ہے تو ضرور ایک کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے, لیکن بات یہی ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون کرتا ہے. ابھی تک تو آج تک مطلب ان کے اتنے گروپس ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سا گروپ کیا چاہ رہا ہے. تو ہمیں ضرور یہ چاہیے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سا گروپ ہے جس سے ہم مذاکرات کر سکتے ہیں
اور کون سا گروپ ہے اس کے بعد جس کو ہم نے آئسولیٹ کر دینا ہے اور پھر ان سے چلیں. مطلب اگر ہم سب کو ایک ہی اس پہ لے رہے ہیں تو پھر وہی ہو رہا ہے جو 9 سال سے ہو رہا ہے. تو ہمیں ضرور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں تاکہ جو چند اگر چھوٹے گروپ رہ گئے ہیں. جو آپ کے پارٹی ہیڈ اس اے پی سی میٹنگ میں شامل تھے؟ ہمارے پارٹی ہیڈ تو شامل نہیں تھے لیکن ہمارے نمائندہ تھے. آپ کی پارٹی کی نمائندگی تھی اس میں. اس میں یہ بتائیں کہ دہشت گردوں کو دہشت گرد کر کے نہیں پکارا گیا, اس کی کوئی مین وجہ آپ بتا دیں. میرا نہیں خیال کہ ایک یعنی بات ورڈ کا یوز کرنے سے کوئی ایسا نہیں ورڈ کا تو بڑا اثر ہوتا ہے. دہشت گردوں کو اگر دہشت گرد نہیں کہیں گے, ان کو کہیں گے اپنے لوگ ہیں, ہم ان سے مذاکرات کریں گے, تو اس میں تو فرق تو پڑتا ہے. یہی بات میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ براڈ ٹرم ہے. جو اگر آپ نے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ہے, آپ نے 9 سال دہشت گرد کہہ کے کیا اچیو کر لیا؟ 50,000 لوگوں کی جانیں دی ہم نے. کیا ہم یہ چاہیں کہ 50,000 اور لوگوں کو خدا نخواستہ ہم اسی آگ میں دھکیل دیں؟ اور یہ جو آپ کی سپیڈ ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر خدا نخواستہ اگر یہ آگے بڑھتا ہے, اچھا دوسرا نام ان کا بتا دیں اگر دہشت گرد نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں دہشت گرد جس بندے نے بھی یہ حملے کیے ہیں وہ دہشت گرد ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے اس جو جنگ ہو رہی ہے اس میں آپ نے لوگوں کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے, اس لحاظ سے کرنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس چیز سے جو یہ معاملات ہو رہے ہیں ان سے الگ ہونا چاہتے ہیں, اور کون سے لوگ ہیں جو الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں. APC میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس سے عوام ساری کنفیوز ہے. ٹھیک ہے, کوئی واضح طور پر کس سے مذاکرات کر رہے ہیں, ان کے مطالبات کیا ہوں گے, کیسے کریں گے, کون لوگ جائیں گے. ٹھیک ہے, جس طرح خان صاحب نے ابھی ذکر اس کا بھی وہ ہمارے ٹاپک میں ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر دفتر ان کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دفتر کسی اور ملک میں ہو, پاکستان کے اندر ہو, کیسے ہو, یہ آپ اس پر بتائیں. آپ ذمہ دار بندے ہیں پارٹی کے, آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا پالیسی ہے آپ کی پارٹی کی. دیکھیں اس پہ میں تھوڑا سا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد کہیں یا ان کو کچھ اور کہیں, بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کس سے کریں. جب آپ ساروں کو ایک ہی نام سے پکاریں یا تو بیسیکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے, کیوں خودکش حملے ہو رہے ہیں, کیوں ہم مطلب یہ کہتے ہیں یہ کہ جب ہم نے خود کو انگیج کیا, جب ہم نے آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے امریکہ کی اس میں شمولیت کی اور خود کو اس میں انگیج کیا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کی پالیسیز پہ چل رہے ہیں اور وہ پھر کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں اور یہ سب ہوتا ہے. جب ان کو ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم امریکہ سے کی جنگ میں شامل نہیں ہیں اور ہم ان سے مذاکرات چاہتے ہیں, تو جو لوگ صلح پسند ہیں, امن پسند ہیں, وہ ان سے علیحدہ ہو جائیں گے. پھر جو جو چند دہشت گروپ ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے, تو پھر ہم ان سے جو ہے نمٹنا آسان ہوگا. اب اس وقت یہ ہے کہ فرض کریں کہ جب ڈرون حملہ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کہ میرا کوئی رشتہ دار بچہ مرے, تو اس کے بعد میری کیا فیلنگ ہوگی. میں تو چاہوں گی کہ میں پھر جو بھی میرے سامنے آئے میں اس کو اڑا دوں. تو ہم نے اس چیز سے نکلنا ہے تاکہ ہم اپنی مطلب اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ کر کے ان کو امن دے. باقی جو پھر تھوڑا گروپ رہ جائے گا جو واقعی دہشت گرد ہیں ان سے نمٹنا آسان ہو جائے گا. لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں, فرض کیا چرچ پر ہوا ہے, تو ان کا تو امریکہ کی جنگ سے یا کسی غریب کا تو اس جنگ سے تعلق نہیں ہے جن کو مار رہے ہیں. بالکل اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن بات یہی ہے کہ اس وقت تو ہر شخص پہ کوئی کسی کی بھی جان محفوظ نہیں ہے نا. اس وقت تو کہیں پہ بھی وہ حملہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت مطلب پھر وہی بات ہے, ہمیں نہیں معلوم کون کر رہا ہے, ہمیں یہی تو پتہ کرنا ہے کہ کون کر رہا ہے, ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کو سیپریٹ کرنا ہے. دفتر کے بارے میں آپ بتائیں. تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو بچے, جو خواتین, ہماری بہنیں جو اس حادثے کے اندر جو ٹارگیٹڈ تھا حادثہ, تو اس کو نہیں کہہ سکتے آپ, جو دہشت گردی کی یہ جو واردات تھی اس کے اندر جو بھی لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں وہ بہت قابل افسوس ہے, وہ جانیں واپس نہیں آ سکتی. اسی کے ساتھ ہی اگر آپ اس چیز کو اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ جو بچے اور جو خواتین ڈرون اٹیکس میں شہید ہوتی ہیں ان کا بھی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کی شہادت سے شاید دہشت گرد جو ہیں مزید بنتے ہوں گے, جس کا بہن بھائی, جس کے ایک جو جب یہ ٹانک میں خیبر پاکستان تحریک انصاف جب یہ الیکشن سے پہلے ایک جو ہے وہ لوگوں کا جلوس لے کے گئیں, تو وہاں پر ایک بندہ تھا, نوجوان تھا 16-17 سال کا, جس کا پورا خاندان ایک ڈرون اٹیک کے اندر مارا گیا تھا. تو اب اس شخص کو جس کے بہن بھائی
والدین سارا خاندان جو تباہ ہو گیا ہو اور وہ ایک بچہ جو 16-17 سال کا ہو تو وہ اگر وہاں پہ بیٹھا ہوا تو آپ کے اس کے احساسات اس کے جذبات آپ شاید ہمارے لیے وہ محسوس کرنا ہمارے لیے شاید ممکن نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کی جو اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں ان کے لیے وہ ایک ایسی وہ ان کا مواد ہیں, وہ ایسے لوگوں کو یوز کرتے ہیں اور پھر اپنے انٹرسٹ کے لیے ان کو اس طریقے سے وہ برین واش کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے معاملات کریں. بہرحال آفس کے بارے میں کہتا ہوں میں آپ کو کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کبھی ٹرائبل ایریا میں آپ کی فوج گئی؟ ٹرائبل ایریا نے آپ کی فوج کا کام کیا. آج سے 50-60 سال تک وہ آپ کی فوج کا کام کرتے رہے اور وہ آپ کے بارڈرز جو ہیں وہ آپ کو ان کو ایسے ہی سیف سمجھتے تھے جیسے آپ کے اسلام آباد شہر ہے یا آپ کے باقی شہر ہیں. ایسے انہوں نے وہاں پر ایسا انتظام موجود تھا, ایسا نظام موجود تھا. اب آفس کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ آفس نہیں کھولتے, اگر آپ ان کو اجازت نہیں دیتے, اگر ایک ادارہ ہے اگر اس کی کوئی جو ہے لیڈرشپ نہیں ہے تو جو مرضی چاہے کچھ بھی کرے اور کسی اور کے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ آفس ہونا چاہیے ان کا تاکہ ان سے مذاکرات کیے جائیں. دیکھیں اسی پر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. وقت ہو گیا بریک کا, ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے عہدیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے آفس ہونے چاہیے. عمران خان صاحب نے بیان دیا, اسی سلسلے میں یہ بتا رہے تھے. جناب زاہد پرویز صاحب آپ بتائیں. جی تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہوں گا, دہشت گردوں کے آفس نہیں, یہ جو نیگوسیشن چل رہی ہیں ان کے لیے ایک آفس ہونا چاہیے. ایک آفس وہ کون ہے؟ ہاں وہ کون ہے جن کے دفتر کھول رہے ہیں؟ جو ایک آفس جو ہونا چاہیے اگر آپ اس کو دیکھیں اس تناظر میں تو یہ جو جنگ جہاں سے شروع ہوئی, امریکہ کے اوپر ایک حملہ ہوا, وہاں سے امریکہ نے کہا کہ ہم ایک جنگ کرنے جا رہے ہیں. دنیا بھر کی جو ریسورسز, چاہے وہ ایک وار لڑنے کے ریسورسز ہوں, چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہوں, چاہے وہ انٹیلیجنس کے ریسورسز ہوں, جو انہوں نے پورے کے پورے 9-10 سال جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے افغانستان کے اندر. جو اس کے 7 ملک ہیں وہاں سے فوجیں یوز ہوئی, پوری جو ہے بے شمار ملکوں کی فوجیں وہاں پر موجود ہیں. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج وہ قطر کے اندر جو ہے طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہے ہیں. قطر کے اندر آفس بنا کے تو وہ لیکن انہوں نے تو قطر کے اندر بنایا نا. یہ آپ بھی کہیں پہ بنا لیں, آپ بھی کہیں پہ بنائیں گے, آپ قطر میں بنا لیں, جہاں پر بھی جہاں پر بھی آپ کو قطر بنائیں, ترکی بنائیں. کون بنائے, کس کو مشورہ دیں؟ دیکھیں یہ جو ہے ہم نے اپنا مینڈیٹ جو ہے نیشنل گورنمنٹ کو دیا ہے. اب نیشنل گورنمنٹ اس امن کے لیے جو بھی فیصلہ کرے گی, اے پی سی میں سب پارٹیز نے جو ہے وہ جو ہے ایک ہی موقف اپنایا ہے کہ جو ہے امن کے لیے کوشش کرنا چاہیے, نیگوسیشنز ہونی چاہیے. اب وہ نیگوسیشنز جیسے جہاں پر دفتر کی تو کل کی بات ہے, یہ جو عمران خان صاحب نے بیان دیا وہ دفتر کی تجویز تو ابھی کل آئی ہے. اے پی سی تو دفتر کے لیے تو ان کا کوئی تجویز ابھی نہیں ہے. دفتر کوئی مطلب وہ ثانوی چیز ہے, اصل چیز ہے آپ کا مذاکرات کے اوپر بیٹھنا. اب جب آپ مذاکرات کے اوپر بیٹھنے کے لیے رضامند ہوتے ہیں تو اب اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ اس کو دفتر کہہ لیں یا آپ اس کو کچھ اور کہہ لیں, آپ نے کہیں پہ بیٹھنا تو ہے, آپ نے کمیونیکیٹ تو کرنا لوگوں کے ساتھ. تو جب آپ نے بیٹھنا ہے, خان صاحب نے جو کہا ہے وہ اس تناظر میں یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایک سیریس تھوٹ دینی ہے, ایک سیریسلی آپ نے یہ جو نیگوسیشنز ہیں, جو مذاکرات اگر آپ سیریسلی کر رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کو موقع دیں. ایک تو ہم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ہے کہ دونوں طرف سے سیز فائر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حملے بھی کر رہے ہوں اور آپ مذاکرات بھی کر رہے ہوں. یہ دو چیزیں ایک ساتھ چلنا کس طرف سے ہونی چاہیے؟ دونوں طرف سے ہونی چاہیے.
دونوں طرف سے ہمارے طالبان کی طرف سے بھی ہتھیار رکھ کر بیٹھ جائیں؟ نہیں، طالبان کی طرف سے بھی ہونی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں دونوں طرف سے ہونی چاہیے کہ طالبان کی طرف سے جو وہ تمام ادارے، وہ تمام جو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ وائلنس میں شامل ہیں، ان کی طرف سے سیز فائر. دونوں طرف سے تو سیز فائر تب ہوتا ہے کہ فرض کیا ایک جنگ لگی ہوئی یا ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے یا ادھر سے بھی ہو رہی ہے، وہ چھپ کر حملے کر رہے ہیں، وہی روکنے چاہیے. ہم کیا اس طرح اپنا تو یہ تو ہماری فوج یا ہماری پولیس جو ہے وہ تو اپنے ملک کا دفاع یا اپنے لوگوں کا کر رہی ہے. جب ان پر اٹیک ہوتا ہے تو وہ پھر بولتی ہے، ویسے تو کوئی نہیں بولتا. تو دونوں طرف سے کس طرح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا کہ ڈرون حملے تو ہو رہے ہیں نا، تو ڈرون حملے بند ہونے چاہیے. ڈرون حملے کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے؟ نہیں، آپ جانتے ہیں کون کر رہا ہے. تو یہی نا، وہ تو پھر نہیں، وہ بھی ہوں گے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. جب ہماری فورسز ہیں، جب وہ اگر آپ نے سیریسلی مذاکرات کرنے، دفتر کی بات ہو رہی تھی، سیریسلی میں آپ کو بتاؤں، دفتر اگر فرض کیا ایک کے پی کے میں دفتر ہو گیا، وہ کہیں گے تمام صوبوں میں دفتر ہمارے ہونے چاہیے تاکہ ہر صوبے کے لیے بات کریں. نہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں وہ سینٹر کے اندر ہونا چاہیے. سینٹر سے جو خان صاحب نے کل کہا ہے کہ جو سینٹر میں یعنی اسلام آباد میں ہو، نہیں جہاں پہ بھی، میں اگر مجھے آپ تھوڑا سا موقع دیں، مرکزی حکومت کو جو بھی نیگوشیٹر اس نے لانے ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے، ان کو مینڈیٹ دینا چاہیے کہ وہ جو بھی نیگوشیٹ کریں. اسی طریقے سے طالبان کی طرف سے بھی نیگوشیٹر آنے چاہیے کہ کون ان کے معاملات کو نیگوشیٹ کرے. اور جو بھی وہ لوگ ہوں جو وہ معاملات نیگوشیٹ کریں، ان کے پاس ان معاملات کو ایک جو ہے واضح حل کی طرف لے جانے کے لیے ان کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں جب یہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے جب جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اے پی سی بلائی گئی، تو اس میں ہمارا اعتراض یہی تھا کہ جب 2 ہفتے میں گورنمنٹ جا رہی ہے تو ان لوگوں کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ اے پی سی کریں یا مذاکرات کریں ان کے ساتھ. تو آج مرکزی حکومت کو بشمول تمام جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ ملا کے جو ہے مذاکرات پہ سنجیدگی سے بیٹھنا چاہیے. اپنے جو نیگوشیٹرز ہیں، جو لوگ مذاکرات کریں، ان کو لسٹ کرنا چاہیے، اور ان کی طرف سے جو طالبان ہیں ان کی طرف سے بھی وہ لوگ آئیں اور مل کے آگے جائیں. اور دونوں طرف سے جو بھی لوگ آئیں جو نیگوشیٹ کرنے کے لیے آئیں، ان دونوں طرف کے پاس اگر ان کے پاس اتھارٹی ہوگی تو تب بھی کچھ حل کی طرف ہم جائیں گے. اگر وہ ایسے ہی آئیں گے کہ بس بات کریں گے اور فیصلہ کہیں اور سے ہوگا تو آئی ایم افریڈ کہ یہ چیزیں آگے نہیں پڑ سکیں. اچھا یہ بتائیں، کچھ دنوں میں ہوا تھا، وہ مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، جن سے مذاکرات ہونے تھے، اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے مطلب ٹائم بھی سیٹ کر لیا تھا، اور پھر اینڈ ٹائم پہ پتہ چلا کہ ان کے پاس تحریک طالبان کی طرف سے کوئی بھی اتھارٹی نہیں تھی. میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، جو یہ تو مختلف میڈیا پہ بھی آتے رہے اور انہوں نے کہا کہ وہ مطلب مذاکرات کا پورا انہوں نے پلان کر لیا تھا، اور کافی 2-3 دن میڈیا ان کو کور کرتا رہا، وہ ٹی وی پہ آتے رہے اور کہتے رہے کہ وہ مذاکرات کروائیں گے. لیکن جب وزیر داخلہ جو ہے نثار صاحب جو ہیں وہ پہنچے تو وہ غائب ہو گئے ایک دم سے، ان کے فون بھی بند ہو گیا اور سب. تو بیسیکلی اسی لیے کہا جا رہا ہے دفتر ہونا چاہیے کہ پتہ ہو کہ کس شخص کے پاس اتھارٹی ہے، کس سے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. تو یہ اس کا مطلب مین. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو فرض کیا مذاکرات جب کریں گے، آپ کی پارٹی کی کوئی ہے تجویز، کوئی آپ نے کیا مطالبات ہوں گے ان سے کہ آپ نے کیا کرنے، اور انہوں نے یہ بھی توقع ہوگی کہ انہوں نے کیا مطالبات کرنے؟ دیکھیں اس میں اس کے اندر جو ان کے مطالبات ہیں وہ ہماری پارٹی کے سامنے نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے پاکستان کے سامنے ہوں گے. پاکستان کی تمام پارٹیز اے پی سی کے اندر شامل ہیں. اب ان کے جو بھی مطالبات ہوں گے اس کے اوپر آپ کو ایک ڈیسیژن اس کے اندر بنانا پڑے گا کہ کیا مطالبات ہم ان کے قبول کر سکتے ہیں اور کون سے مطالبات قبول نہیں کیے جا سکتے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا کے اندر ہے، اور اپنے مینڈیٹ کے مطابق ہم اپنی تجاویز، ہماری جو مین لیڈرشپ ہے وہ اپنی تجاویز ضرور دے گی. اس وقت معاملہ جو ہے سینٹر کے ساتھ ہے، اینڈ ہم ان کو فل مینڈیٹ دیں گے، فل سپورٹ کریں گے کہ وہ جس طریقے سے بہتر سمجھیں وہ ان معاملات کو ڈیل کریں. لیکن خدا رہا ان معاملات کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ڈیل کریں. ایک دفعہ مذاکرات شروع تو کریں، ایک دفعہ اس معاملے کو آگے تو بڑھائیں، ورنہ اچھا یہ بتائیں، چلیں آپ کی گورنمنٹ کے پی کے میں ہے، اس میں یہ بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ ابھی کیا ایسی پلاننگ کر رہی ہے کہ دوبارہ یہ چرچ پر جیسا حملہ ہوا ہے یا جس ڈی آئی خان جیل پر ہوا ہے، یہ دوبارہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں؟ اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ کیا کوئی ہے پلان؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے
خیبر پختونخوا کے پاس انٹیلیجنس کا ادارہ نہیں تھا تو انٹیلیجنس کا ادارہ قائم کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ پولیس کو تھوڑا جو ہے اسٹرانگ کیا جا رہا ہے, ان کو جیسے آپ جانتے ہیں ایک ہم نے مطلب آن لائن FIR کا بھی سسٹم کیا تھا, پولیس کو جو ہے جدید ہتھیار بھی دے رہے ہیں اور ہیلی کاپٹرز ان کو دیا جا رہا ہے. جی پولیس کاپٹر دے رہے ہیں اور اسپیشلی ایک مطلب کچھ ایسا ہے کہ یعنی جیسے فرض کریں کہ خدا نخواستہ حادثہ ہوا ہے, دہشت گردی کا کچھ ہوا ہے, تو وہاں پہ جو آپ کی ایک ہوائی ایمبولینس ٹائپ کا جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے جس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہوں گے تاکہ وہ مطلب کائنڈ آف یہ کہ ایمرجنسی سے کیسے نمٹا جاتا ہے اس چیز کے لیے کام ہو رہا ہے. اور ایک اور بات میرے ذہن میں آئی تھی ابھی آپ نے کہا تھا تو چلے وہ ابھی بتائیں آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. جیسے ایک تو آپ بڑے انہوں نے بتایا FIR جو ہے آن لائن کیا انہوں نے تاکہ اس سے لوگ بچ جائیں کہ تھانے میں جا کر جو دیکھیں ہماری پرابلم ہو رہی جو اس وقت کے جو معاملات ہیں, جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے, وہ ان کی شاید ایسی سروس پچھلے بہت سارے سالوں میں, ایسا نہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں, شروع سے ہی ایسے طریقے سے وہ ادارے بنائے گئے, وہ ایسے طریقے سے انہوں نے فنکشن کیا کہ وہ ایک جو مائنارٹی یا جو پاکستان کی ایلیٹ ہے اس کو سرو کرنے کے لیے بنائے گئے. عوام کا اعتماد ان کے اوپر سے مکمل تقریباً میں کہوں گا کہ 99% تو اٹھ چکا ہے. میجارٹی خصوصاً جو وہ ادارے جو آپ کو امن امان قائم کرنے کے لیے, پولیس اور اس طرح کے جو ادارے ہیں, تو اس کے اندر ہاں جی وہ مجھے جب میں بات کرنا چاہتی تھی مجھے یاد آ گئی, وہ یہ تھا کہ جو دہشت گردی کے لیے جو بڑے بڑے جو قیدی ہوتے ہیں, جو دہشت گردی والے قیدی ہیں, ان کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کی علیحدہ جیل ہوں اور جیل جو ہے وہ زیادہ مطلب ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ خاص کی جائے. یہ بھی ایک قدم ہے جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے. جیسے پہلے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک واقعہ ہوا تھا, اس سے بھی بچنے کے لیے. بالکل. تو یہ مطلب کافی سارے معاملات جو ہیں, کافی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن آپ ایک بات آپ ہمیشہ میرا خیال ہے آپ شاید مجھ سے ایگری کریں گے کہ جب ایک شخص, کوئی بھی شخص اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے, اپنی جان دینا شاید میرے لیے اپنی تھوڑی سی انگلی کٹانا بھی مشکل ہوگا, میں شاید 10 بار سوچوں گا, لیکن جب کوئی شخص اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے, ایسے شخص کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اگر آپ دیکھ لیں, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تو ایک غریب ملک ہے, ریسورسز کی بھی کمی ہے, لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو میں اگر اس کو ایک اچھے پازیٹیو سائڈ کے اوپر لے کے جاؤں تو جب ہماری 1965 میں انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہمارے فوجیوں نے, ہمارے بھائیوں نے اپنی جانیں ٹینکوں کے نیچے آ کے اپنے ساتھ بارود باندھ کے دیں. تو وہ ایک ایسی وار, وہ ایک ایسا لمحہ کہ جب وہ انڈین جنرلز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ناشتہ جا کے لاہور کرنا ہے, تو وہ جوانوں کا جذبہ جس نے پورے ملک کو وہاں پہ کھڑا کر دیا. تو یہی اگر آپ اس چیز کو نیگیٹو لے لیں, تو جب ایک بندہ اس چیز کے اوپر تیار ہو جائے کہ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, تو آپ کی سیکیورٹی بڑھ سکتی ہے, آپ اپنا شاید نقصان کم کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے ابھی امریکہ کے اندر پچھلے ہفتے میں ایک جو ہے ان کے شاید کسی سیکیورٹی ادارے کے اندر ایک آدمی گھس گیا اور اس نے کافی سارے لوگوں کو وہاں پہ قتل کر دیا. آپ کو ایسی مثالیں تقریباً ہر ملک میں مل جائیں گی کہ جب لوگ اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ ان کو جان کی پرواہ نہیں ہے, تو اس چیز کو, یہ جو سوچ ہے, اس سوچ کو جب تک آپ ڈیل نہیں کریں گے, آپ خدا نخواستہ بندوق سے ان چیزوں کو, ان سے آپ ون نہیں کر سکتے. اگر بندوق سے ون کرنا ہوتا, فرض کیا اگر مذاکرات, آپ کی بات ٹھیک جا رہی ہے, آپ یہ بتائیں کہ فرض کیا مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا, یہ کیسے اس کو ڈیل کیا جائے گا ان لوگوں کو؟ پھر دوبارہ وہ اگر اٹیک کر دیتے ہیں کہیں تو پھر اس کا کون ذمہ دار؟ پھر تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اگر آپ وہ دوبارہ آپ کو اگر آپ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. اگر یہ مذاکرات, اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, پاکستان پھر سے امن دیکھے گا. اور اس وقت جو پاکستان کے لوگوں کی جو خواہش ہے, وہ سب سے بڑی خواہش, بجلی کو بھی لوگ بھول جاتے ہیں, امن جو ہے وہ سب سے پہلی ضرورت ہے. امن خواہش ہے. آپ یہ بتائیں کہ امن لانے کے لیے آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں خصوصاً آپ نے بتانا ہے خواتین کے حوالے سے, کیونکہ ہمیں جو شکایات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ KPK میں خواتین کی ایجوکیشن پر بڑی
پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے, اور بچیوں کو خصوصاً اسکولوں میں بہت کم, ابھی بھی کئی گاؤں میں پیچھے جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بچیوں کو ایجوکیشن نہیں دلانی, اسکولوں میں نہیں بھیجنا, اس سلسلے میں کیا اقدامات ہو رہے ہیں آپ بتائیں؟ دیکھیں کسی بھی معاشرے میں تبدیلی کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے مشکل کام ہوتا ہے آپ نے لوگوں کے ذہن کیسے بدلنے, اور وہ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ہمارا سب سے زیادہ جو مین ایمفسس ہے وہ تعلیم پہ ہے. تعلیم کو جیسے ایک سمجھیں کہ ایمرجنسی کے طور پہ ڈکلیئر کر کے اس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک اندراج مہم شروع کی گئی ہے, وہ ابھی بھی چل رہی ہے, جس میں جیسے جو ہمارے وہ ہیں صوبائی وزیر ہیں انہوں نے واک کی, وہ وہاں پہ گھر گھر جا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کے اسکول میں رجسٹر کرائیں ان کے نام. اسپیشلی بچیوں کے حوالے سے آپ نے کہا ہے جو لوگ اپنی بچیوں کو بھیجیں گے اسکولوں میں ان کو یعنی فیس کے بجائے ان کو منتھلی جو ہے وہ 1500 وظیفہ دیا جائے گا. یہ صرف اس لیے ہے کہ انسینٹیو دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسپیشلی بیٹیوں کو اسکولوں میں بھیجیں. تو یہ سارے کام ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ہوسٹ قسم کے اسکول ہوتے ہیں وہاں پہ, مطلب پاکستان میں اسپیشلی آپ جانتے ہیں دیہاتوں میں, کیونکہ وہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہے اور ان کے نام پہ جو بھی فیسیں ہوتی ہیں وہ سب کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ایک بہت انقلابی قدم ہے, وہ یہ ہے کہ بایو میٹرکس کیا جا رہا ہے اٹینڈنس کے لیے. اور یہ مطلب صرف ٹیچرز کی اٹینڈنس اس بایو میٹرک سسٹم سے نہیں ہوگی, بلکہ یہ سوچیں کہ آپ یہ پورا سٹیپ اوپر جا کے جو وزیر تعلیم ہیں وہ بھی ان کی بھی بایو میٹرک سے اٹینڈنس ہوگی. تو یہ اس سے یہ ایک میک شور کیا جائے گا کہ اسکولوں میں ٹیچرز بھی ہوں, تو انشاءاللہ بچوں کا بھی جو ہے وہ ان کو بھی انسینٹیو دے رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ بہتر کی جائے. تو نصاب میں بھی کوئی چینجنگ آ رہی ہے؟ نصاب کی چینجنگ میں یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کچھ جو اسلامی مضامین کاٹ دیے گئے تھے, نکالے گئے تھے, وہ ڈالا گیا ہے. باقی یہ اس پہ پلان چل رہا ہے اس وقت کہ جیسے وہ ہمارا اسپیشلی مطلب پی ٹی آئی کا ایک وہ تھا کہ سیم نصاب کر دیا جائے, یہ جو ڈفرینٹ ہے گورنمنٹ اسکولوں کا ڈفرینٹ ہے اور انگلش اسکولوں کا ڈفرینٹ ہے, تو اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ, پائلٹ تیار ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ نصاب بھی یکساں کر دیا جائے گا. تو اس کو باقاعدہ چیک کرنے کے لیے ادارہ بنا رہے ہیں علیحدہ کوئی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا بایو میٹرک سے جب آپ کی اٹینڈنس ہوگی تو یہ آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہے, یہی آپ کا احتساب ہے. تو انشاءاللہ احتساب ایسے بھی ہوگا. روم علیحدہ بنے گا یا وہی لوگ چیک کریں گے جو پہلے سے؟ بالکل انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. بالکل اس کے اندر اگر آپ ایک تو تحریک انصاف کا یہ وعدہ تھا کہ وہ ایک جو ہے مساوی تعلیمی نظام وہ لائیں گے, ایک ایسا نظام جو ایک غریب کو بھی وہی اپرچونٹیز مہیا کرے جو آپ کے جو ایلیٹ کلاس کے جو بچے ہیں ان کو جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے اس وقت. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ کس وجہ سے اسکولوں کے اوپر ان کا اعتماد نہیں ہے, کس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیجتے, کہ ہمارا نظام جو ہے تعلیم جو سلیبس ہے وہ اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے کلچر سے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ ایک پاکستان میں ہمیشہ ایک کلیئر ڈیوائڈ رہی ہے جی کہ یہ آپ کا جو ہے یہ دینی تعلیم ہے, یہ آپ کی جو ہے وہ دنیاوی تعلیم ہے, یہ انگلش تعلیم ہے, یہ اردو تعلیم ہے. تو بہت سارے اس کے اندر ڈفرینسز ہیں. تو جب تمام جو ہے نصاب ایک ہوگا اور انگلش کو ایز اے فارن لینگویج پڑھائی جائے, ایز اے لینگویج پڑھائی جائے گی, ایسا نہیں ہوگا کہ انگلش کو آپ جو ہے ایک انگلش میڈیم کر دیں اور ایک اردو میڈیم کر دیں. تو جب یہ معاملات نہیں ہوں گے تو اس میں لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اور اس میں لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز ملیں گی. اور جب ایک غریب کا بندہ, غریب کا بچہ جب اسی اسکول سے پڑھ کے ایک اچھے لیول کے اوپر اچھی جاب لے گا تو وہ لانگ رن کے اندر لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا انشاءاللہ. نہ صرف کہ فری کر رہے ہیں بلکہ 1500 روپیہ جیسے ہم نے کہا ہے وظیفہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک 2000 کا ایک وظیفہ جو ہے جو ہمارے جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس جابز نہیں ہیں تو ان کو ایک ایز این انسینٹیو 2000 روپیہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے آج کل پاکستان میں جہاں پر انفلیشن جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے. لیکن ایک جو ہے وہ ایک جو ہے گڈ ول جیسچر ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہم ان کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں. جب تک آپ کے ملک میں امن نہیں ہوگا اس وقت آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی.
جب تک آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کے ملک میں جابز کریٹ نہیں ہوں گی, اور جب تک جابز کریٹ نہیں ہوں گی آپ کے ملک میں اس وقت تک آپ کے لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ایجوکیشن کا یہ تو آپ نے جس طرح بتایا, یہ فنانس کہاں سے ہوگا؟ یہ تو اس پر بہت زیادہ فنڈز اور 1500 وہ دینا فی بچہ, وہ بہت دور چلا جاتا ہے بجٹ. ایک تو یہ کہ بجٹ جب ایلوکیٹ کیا گیا تھا اس میں بھی بجٹ کو بڑھایا گیا تھا جب کے پی کے کا بجٹ دیا تھا. دوسرا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے ایک کے پی کے سے ایک ایم این اے ہیں, ایم این اے سوات مراد سعید, وہ یہاں پہ وزٹ کر رہے تھے یو کے میں, انہوں نے مختلف جگہوں پہ وزٹ کیا, تو انہوں نے یہاں پہ کافی مطلب لوگوں سے بات چیت کی ہے, کچھ اسکول اور کالجز میں بھی ان کی بات ہوئی ہے. تو یہاں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں جیسے اسکولوں کو وہ اسپانسر کریں گے, تو اس چیز پہ کام ہو رہا ہے تاکہ جیسے ایک ادارہ ہے وہ ایک اسکول کو اسپانسر کر لے, یا ایک ریجن ہے وہ ایک اسکول کو اسپانسر کر لے, یا کچھ لوگ مل کے, تو اس چیز پہ کام ہو رہا ہے تاکہ یہ جو ہے انشاءاللہ آگے چلتا رہے. یعنی اس صوبے کو آپ کی گورنمنٹ مثالی بنانا چاہ رہی ہے انشاءاللہ اگلے دور کے لیے, جب انہیں موقع ملے گا کہ پورے پاکستان کو حصہ بنانا ہے. یہ صرف آپ اس صوبے میں کریں گے, یہ باقی جگہوں پر بھی آپ کے نمائندے جو ہیں کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں ہیں, تو وہاں بھی اس چیز کی تجاویز لائی جائیں گی یا حالی آپ کے صوبے میں؟ جی بالکل, اگر آپ دیکھیں تو قومی اسمبلی کی جو ہمارے سیشنز ہوتے ہیں اس میں ہمارے جو ایم این ایز ہیں, اگر آپ ان کی اسپیچز دیکھیں تو وہ مطلب لیک واقعی وہ چاہتے ہیں کہ چینج آئے, اور وہ اپنی پوری تجاویز دیتے ہیں, اور وہ ہم لوگ کوئی فرینڈلی اپوزیشن کے نہ موڈ میں ہیں اور نہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جب انشاءاللہ جب یہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف جو چیزیں انیشیٹو جو لا رہی ہے, تو دوسری حکومتوں کی یہ مجبوری بن جائے گی کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ کریں, چاہے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ کریں لیکن کریں تو ضرور. اس کی ایک مثال ابھی وہ جو یوتھ پالیسی دی تھی وزیر اعظم صاحب نے, تو وہ یہی مثال ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے یوتھ کا نام لیا, یوتھ کا نعرہ لگایا, یوتھ کو آگے لائے, یوتھ کو اسٹرانگ کیا, تو اب ان کو بھی مجبوراً یوتھ کو پالیسی دینی پڑی, اور پھر وہ ان کے لیپ ٹاپ آ رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو اچھی بات ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے, ابھی گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے نہیں آیا, لیکن آپ کی گورنمنٹ کے 2-3 نمائندے یہاں آ چکے ہیں آفیشلی. کل میری ان سے ملاقات ہوئی ہے, یہ میں نے نیوز بھی لگائی ہوئی ہے. وہ انویسٹمنٹ پلان لے رہے ہیں جو ڈیم بنا رہے ہیں, اور ایجوکیشن پر یہاں کے اوورسیز پاکستانی کس طرح اس میں انویسٹمنٹ کریں گے. انہوں نے وہ سروے کیا ہے, تو بڑا اچھا ان کا جو موقف تھا, تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ واقعی کچھ کرنے جا رہی ہے آپ کی گورنمنٹ. تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ اوورسیز پاکستانی کو ڈیل کر رہے ہیں زیادہ, آپ یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی اس میں کتنی سپورٹ ان کی کس جگہ کر رہے ہیں آپ زائد؟ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں, پاکستان کے وسائل کو دیکھیں, پاکستان کے جو ریسورسز ہیں ان کو دیکھیں, اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ریسورس ہم جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو دیکھیں. آج بڑی لمبی چوڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے 6 بلین کا لون لے لیا یا 7 کا لے لیا. آپ کے یہی اوورسیز پاکستانی ہر سال 14-15 بلین ڈالرز جو ہیں ہر سال بھیجتے ہیں. تو ریسورسز جو ہیں اگر ان کو یوٹیلائز کیا جائے اور وہاں پر ایک ایسا انوائرمنٹ لوگوں کو دیا جائے کہ جس میں لوگ میں آپ کو جو اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں, یہ کافی اشاعت بھی کر رہے ہیں, ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی کر رہے ہیں, ادھر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے بھیج رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں یا اپنے فیملی کو خرچے بھیج رہے ہیں؟ نہیں, آپ کی بات درست ہے, فیملیز کو ہی خرچہ بھیجتے ہیں, لیکن وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالر کی شکل میں جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے آپ کی ڈالر کے ساتھ منسلک ہے. تو جب یہ لوگ یہ جو معاملات تو آبویسلی اپنی فیملیز کو دے رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, وہاں پر کسی حد تک وہی پیسہ چینل ہو رہا ہے, وہاں پر ڈیولپمنٹ میں لوگ وہاں پر کنسٹرکشن اس پیسے سے کر رہے ہیں, وہاں پر لوگ جو ہیں اس پیسے سے اپنی جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی چلا رہے ہیں. لیکن یہ ہر ملک کے پاس ایسے معاملات نہیں ہیں. ہر پاکستانی جو ہیں وہ جو ہیں جو لوگ بڑی تعداد میں اگر پاکستان سے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جو اپنی فیملی کو بھیج رہے ہیں اس سے بھی فائدہ گورنمنٹ کو ہے, بہت فائدہ. لیکن اس کے باوجود یہ ایک بات, عمران خان صاحب نے اس کی مخالفت کیوں کی کہ اوورسیز پاکستانی الیکشن نہیں لڑ سکتے یہاں سے؟ دیکھیں, یہ مخالفت کی بات میں نہیں کہوں گا, یہ ہمارے لاء کے اندر موجود ہے. جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی لاء کے اندر موجود ہے whether you like it or not you have to accept that. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات جو خان صاحب کا پوائنٹ ہے
وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے آ جاتا ہے. آپ کی لوئلٹیز جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر ہونی چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستانی ہمارے جیسے ہیں نا, وہ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جو ایگزسٹنگ سسٹم چل رہا تھا اس کے اندر ہمارے جیسے پاکستانی اس لیول تک پہنچنا بہت مشکل ہے. اس میں چودھری سرور صاحب جیسے لوگ ہی جا سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو انہوں نے مطلب دی ہے اس وقت تک کہ ہماری لوئلٹیز جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر ہونی چاہیے. اس کے اندر مزید جو ہے ڈسکشن ہو سکتی ہے, کلیریفیکیشن لائی جا سکتی ہے, لیکن جو بھی مطلب جہاں پر بھی یہ معاملات ہیں, میں واپس آنا چاہوں گا جو آپ نے انویسٹمنٹ تھوڑا سا بات کروں گی. عمران خان صاحب کا بیسیکلی یہ تھا کہ جن کے باہر اثاثے ہیں ان کے سارا انٹرسٹ باہر ہوتا ہے. وہ ملک میں چاہے جیسے فرض کریں اب اس وقت ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا, تو جن کے اثاثے باہر ہیں, اثاثے تو تمام کے جو ابھی وزیر اعظم ہیں ان کے سارے باہر ہیں, یہی جو پہلے صدر رہے ہیں وزیر اعظم رہے ہیں ان کے سارے باہر ہیں. بالکل. تو کس کے وہاں ملک میں کس کے ہیں؟ اسی وجہ سے. اور ان کو فائدہ بھی تو باہر ہی ہیں. نہیں, ان کا تو کوئی اثاثہ باہر نہیں ہے, ان کا کوئی اثاثہ باہر ہے. اثاثہ کہہ سکتے ہیں, ان کو اثاثہ کہہ سکتے ہیں. باقی انہوں نے جو بھی ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز تھے وہ انہوں نے اس ملک میں لگائے. جس کے اوپر واویلا بھی ہوا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو جب وہ شاید وزیر اعظم تھے یا پنجاب کے وہ وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے ایک پلاٹ دیا, وہ انہوں نے شوکت خانم کو ڈونیٹ کیا. مطلب اس طرح کی چیزیں انہوں نے. خان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو دیا, اور پاکستان کو انہوں نے وہ کچھ دیا کہ جو ایک اکیلے انسان سے شاید ایکسپیکٹ کرنا بھی بہت دور کی بات ہے, جس کے اوپر وہ کام جو بڑے بڑے ملک نہیں کر سکے وہ انہوں نے تنہا پاکستانی عوام کے ساتھ مل کے انہوں نے کی ہے. میں انویسٹمنٹ کے اوپر واپس آنا چاہوں گا. انویسٹمنٹ آپ یہاں پر بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. اگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو جائے تو انویسٹمنٹ صرف فائنینشیل نہیں ہوتی, آپ کی ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. جو لوگ پاکستان میں آپ جائیں, پاکستان سے باہر لوگ دیکھیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, کینیڈا میں چلے جائیں, یورپ میں آ جائیں, آپ مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں, ملک جو ہے وہ انجینئرنگ کے اندر جو ہے وہ پاکستانی چلا رہے ہیں. بہت بڑی بڑی آئل ریفائنریز پاکستانی چلا رہے ہیں, بہت بڑے بڑے بزنس. وہ لوگ فزیشینز ہیں, سرجنز ہیں آپ کے, وہ یہاں پہ مطلب جیسے میں جانتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو وہاں کام کرنا بھی چاہتے تھے لیکن امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے لوگ باہر آ رہے ہیں. سب ڈاکٹر سارے ملک سے باہر جا رہے ہیں. جب آپ کا برین باہر ڈرین ہوگا تو آپ یہ بھی آپ کے اثاثے ہیں بالکل جو باہر نکل رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی پارٹی خصوصاً توجہ ساری یوتھ پر دے رہی ہے, تو کیا صرف یوتھ کو ہی آگے لانا ہے یا کوئی اور بھی, یا یوتھ کی عمر ہی بڑھا دی گئی ہے یا کس طرح, یوتھ کہاں تک ہے؟ یوتھ جو ہے ویسے تو وہ چلیں مناسب نہیں ہے اس وقت, وہ ایک سمبل ہے, بیسیکلی سمبل ہے. 52 تک یوتھ کو لے گئے لیکن یہ ہے کہ جو 60 سے تھلے نیچے ہے, یعنی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی یوتھ جو ہے, جو آپ کی نوجوان نسل ہے, جب تک وہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں انگیج نہیں ہے, جب تک وہ پتہ اس سے کیا ہوا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے دوسرے جو پارٹی والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجربہ کار لوگ نہیں ہیں اور ویسے پڑھے لکھے ہیں, سب کچھ ہے. انٹرنیٹ پارٹی کہہ رہے ہیں, ادھر سے مختلف لوگ جو کہہ رہے ہیں, ان کے دعوے غلط ہو گئے. تو وہ کیسے آپ ان دعووں کو جھوٹا کیسے ثابت کریں گے؟ کیا ایسا کریں گے کے پی کے میں, کیا ایسا کریں گے جس کی وجہ سے یہ لوگ کہیں گے واقعی یہ لوگ تجربہ کار ہیں؟ دیکھیں آپ نے خود بھی ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ لوگ آئے تھے اور وہ یہاں پہ سروے کر رہے تھے. ابھی میں نے مراد سعید صاحب کا ذکر کیا تھا, وہ جو اس وقت کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے سب سے ینگ ایم ہیں, اور انہوں نے مطلب یہاں پہ بہت سارے پروگرام کیے, اور انہوں نے جو بتایا مطلب جو اس وقت وہ وہاں پہ کے پی کے میں جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ اور وہ کام کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ویسے بھی میں میرے خیال میں یوتھ کا کہنا ایک سمبل ہے, یعنی چینج ہے, تبدیلی ہے. یہ جو ہمارا بہت ہی روایتی قسم کا سسٹم ہے کہ فرض کریں کہ میرے نام کے ساتھ شریف لگا ہوگا تو تبھی مجھے کوئی عہدہ ملے گا,
یا میرے نام کے ساتھ بھٹو لگا ہوگا تو مجھے کوئی عہدہ ملے گا. یہ اس سے نکلنے کی بات ہے کہ ایک بالکل ایک مڈل کلاس فیملی کا یا ایک بالکل ہی نارمل فیملی کا جو ممبر ہے وہ بھی سیاست میں آ سکتا ہے, وہ بھی نیشنل اسمبلی میں پہنچ سکتا ہے. تو سب کے لیے ایکول جو ہے وہ اپرچونیٹیز ہیں, بیسیکلی یہ اس کی بات ہے. اور ویسے بھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم کر رہے ہیں, تو کے پی کے میں نے آپ تعلیم کی بات کی ہے, صحت کے اس میں بھی شعبے میں بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں. ابھی یو کے کی طرز پہ وہاں پہ میٹرنل اور چائلڈ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے اس کا سٹارٹ کیا گیا ہے. اور پھر جو انرجی کے کرائسس ہیں اس پہ جو ہے وہاں پہ 2 ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں, جس میں ایک سوات میں ہے اور ایک کالام میں ہے شاید. تو مطلب یہ سیریسلی جو ہے ہماری حکومت جو ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, آپ لاسٹ اپنے کمنٹس دے دیں. ابھی اسی کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری حکومت نے ایک کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک جو ہے ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کے انڈر نہیں ہوگا, جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی بھی ان کے اوپر بھی نظر رکھے گا اور ان کی کرپشن کو بھی بے نقاب کرے گا. یہ ایسی کوشش. ادارے کا نام کیا رکھا ہے؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, اکاؤنٹیبلٹی بیورو وہ بنائی گئی ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ. میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا, جو ابھی ہمارے جو ینگیسٹ ایم این اے ہیں مراد سعید صاحب, جو ابھی تقریباً 2 ہفتے پہلے یو کے اندر تھے, تو انہوں نے ہر روز تقریباً 5-7 مختلف میٹنگز یہاں پر کے مختلف اداروں کے ساتھ وہ انگیج کر رہے تھے. ایک میں آپ کو ان کی ایک میٹنگ کی میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ انہوں نے یہاں پر ایک ادارے کے ساتھ 200 ٹیچرز پاکستان سے آئیں گے اور یہاں سے وہ ٹریننگ کر کے واپس جائیں گے اور باقی ٹیچرز کو ٹرین کریں گے کہ جو ہے ایجوکیشن کیسے دینی چاہیے. تو یہ کہنا کہ جو ہے کہ وہ ینگ ہیں تو ان کے پاس تجربہ نہیں ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں اس بارے میں لاسٹ کمنٹ میں وہی کہتی کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو ہے وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک وہ آرڈیننس پاس کیا گیا ہے, جس میں یہ ہے کہ جو بھی چاہے ایک کامن مین وہ چاہے تو وہ کسی بھی ادارے کی جو ہے انفارمیشن لے سکتا ہے, نہ اس کو کوئی فیس دینی پڑے گی اور نہ ہی ریزن بتانی پڑے گی. تو انشاءاللہ جو ہم کہتے تھے کہ 90 دن میں بڑی کرپشن کا خاتمہ کریں گے, اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے کام کیا ہے. کرپشن کا خاتمہ مین جو ایشو ہے اس کے لیے اسپیشلی ایک ادارہ بنا رہے ہیں, اور دوسرا جو آپ نے بتایا وہ ایک انٹیلیجنس ادارہ کے پی کے میں بنا رہے ہیں کا وہ ایک ادارہ وہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ جی, بہت اچھی آپ کی گفتگو رہی ہے ہمارے ساتھ, اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کو موقع دیں گے بولنے کا. ناظرین, کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی, کیونکہ ہمیں مغربی میڈیا میں اور ہر طرف یہ افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں پاکستان میں. کے پی کی میں کیونکہ چرچ پر حملہ ہوا تھا, اسی وجہ سے ہم نے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ان کے عہدیداران کو یہاں مدعو کیا تھا. ان سے پوچھنا چاہا ہم نے حکومتی پالیسیز کے حوالے سے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا. تو اسی طرح ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے آئیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور نئے ایشو کے ساتھ. اللہ حافظ.